اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ویورز خوش رہیں، آباد رہیں۔ میری دعا ہے کہ آنے والا ہر دن رحمتوں اور برکتوں والا ہو، آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین، آپ علی ویر منافق کو تو بخوبی جانتے ہی ہیں، جس کی بیوی حمیرہ منافقہ اس کی دوسری بیوی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ دوسری شادی کرنے کے بعد یہ بیچارہ علی ویر منافق ایک موذی مرض کا شکار ہو گیا ہے، اور یہ ایک ایسا موذی مرض ہے جس سے انسان کا لالچ دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، تو آئیے سنیے، جس کو میں کی ہوا لگی اسے پھر نہ دعا لگی نہ دعا لگی۔ یعنی ایسے انسان کو نہ ڈاکٹر کی دوا سے فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی دوسری دعا جو ہم اپنے اللہ پاک سے کرتے ہیں۔ دولت کا نشہ ہر لحاظ سے انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ معزز ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ ہم آج علی ویر منافق کے لالچ کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو اسی کے ریلیٹڈ آج میں آپ کو ایک بہت ہی سبق آموز کہانی سناؤں گی، تو آئیے سنیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنی رعایا پر بہت ظلم و ستم کر کے بہت سارا خزانہ جمع کر لیا تھا، اور یہ سارا خزانہ اس نے جنگل میں ایک خفیہ غار کے اندر چھپا دیا تھا۔ اس خزانے کی 2 چابیاں تھیں، ایک چابی بادشاہ کے پاس تھی اور دوسری چابی اس کے وزیر کے پاس تھی۔ ان دونوں کے علاوہ کسی کو بھی اس خفیہ خزانے کا پتہ نہیں تھا۔ ایک دن بادشاہ صبح سیر کے لیے نکلا، وہ اکیلا تھا، اور چلتے چلتے وہ اس غار کے قریب پہنچا جہاں اس کا خزانہ رکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے خزانے کو دیکھنے کے لیے اس کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ خزانے کے کمروں میں سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، ہیرے جواہرات، موتی، نیلم، زمرد، یاقوت جگہ جگہ اور کونے کونے میں بکھرے پڑے تھے۔ بادشاہ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسی دوران وزیر کا اس علاقے سے گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ خزانے کا دروازہ کھلا ہے، تو وہ ایک دم سے بہت حیران اور پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ کل رات جب وہ خزانہ دیکھنے آیا تھا تو شاید اسے یاد نہیں رہا اور وہ دروازہ کھلا رہ گیا ہے۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا۔ ادھر بادشاہ جب اپنے خزانے کو چیک کر کے فارغ ہوا تو وہ دروازے کی طرف آیا تو دروازہ دیکھا بالکل بند تھا۔ وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے زور زور سے آوازیں بلند کی، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا، لیکن سب بے سود، کیونکہ وہاں باہر اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ دوبارہ خزانے کی طرف اپنے کمرے میں چلا گیا اور موتیوں اور ہیرے جواہرات سے اپنا دل بہلانے لگا، لیکن اس کو بہت بھوک اور پیاس بھی لگ رہی تھی۔ وہ دوبارہ دروازے کی طرف آیا، لیکن دروازہ دیکھا تو بدستور بند تھا۔ وہ پھر زور زور سے چلایا، آوازیں دیں، لیکن وہاں اس کی فریاد سننے کو کوئی نہیں تھا۔ وہ بھوک کی وجہ سے نڈال ہو کر دروازے پر ہی گر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا، وہ دوبارہ اٹھ کر اپنے خزانے کی طرف کمرے میں چلا گیا، اور پھر دوبارہ سے ان ہیرے جواہرات کو دیکھ کر
ان سے اپنا دل بہلانے لگا اور سوچنے لگا کہ دیکھو یہ کتنے قیمتی ہیرے اور جواہرات ہیں، ان کی قیمت تو لاکھوں میں ہے۔ بادشاہ نے ان لکھ پتی ہیروں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے لکھ پتی ہیرے اور جواہرات، مجھے ایک وقت کا کھانا دے دو۔ بادشاہ کو ایسا محسوس ہوا کہ اس پر لکھ پتی ہیرے اور جواہرات زور زور سے کہکے لگا رہے ہیں۔ بادشاہ نے ان ہیرے اور جواہرات کو اٹھا کر دیوار پر مارنا شروع کر دیا۔ پھر وہ سچے موتیوں کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے موتیوں، آپ کتنے خوبصورت ہو، میں ہر روز تمہارے پاس آتا اور کتنا خوش ہوتا۔ میں نے تم کو ساری دنیا سے چھپا کر رکھا ہے، اس لیے کہ تم مجھے بہت عزیز ہو۔ اے موتیوں، مجھے ایک گلاس پانی دے دو۔ لیکن پھر بادشاہ کو محسوس ہوا کہ موتیوں نے بھرپور کہکا لگایا اور کہا، اے بادشاہ، دولت کے پجاری، کاش تم نے دولت کی حقیقت سمجھ لی ہوتی۔ تمہاری ساری عمر کی کمائی دولت تجھے ایک پل کا کھانا اور پانی نہیں دے سکتی۔ بادشاہ چکرا کر وہیں گر گیا۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو وہ دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس کاغذ اور قلم نہیں تھا۔ اس نے پتھر سے اپنی انگلی پر کٹ لگایا جس سے خون بہنے لگا۔ اس نے اپنے بہتے ہوئے خون سے دیوار پر کچھ لکھ دیا۔ ادھر ملک میں سپاہی بادشاہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ سارے ملک میں جگہ جگہ تلاش کیا۔ حکومتی ادارے بادشاہ کو تلاش کر رہے تھے، لیکن بادشاہ کہیں نہیں ملا۔ جب کئی دنوں کی تلاش کے بعد وزیر خزانے کا معائنہ کرنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ بادشاہ ہیرے جواہرات اور موتیوں کے قریب مرا پڑا تھا، اور سامنے کی دیوار پر خون سے لکھا تھا کہ یہ ساری دولت اور خزانہ ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہے۔ معزز ناظرین، آج دنیا میں لوگ ناجائز طریقوں سے دولت جمع کر کے اس پر غرور اور تکبر کرتے ہیں۔ غریبوں اور یتیموں کا مال چھین کر اس پر عیش کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ اس دولت کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ اس مال و دولت نے اسی دنیا میں رہ جانا ہے۔ دولت کا حال آفتاب کا سا ہے، غروب ہو کر کسی کو خوش نہیں کرتی۔ اگر انسان ناجائز طریقوں سے دنیا میں دولت کماتا ہے تو یقین جانیے یہی دولت روز قیامت انسان کو گھسیٹ کر جہنم تک لے جائے گی۔ دنیا کی دولت پر غرور اور تکبر کرنا چھوڑ دیجیے، کیونکہ اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ دولت وہی اچھی ہے جو کسی کے کام آ جائے، جس سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ آج کل کچھ لوگ اپنی آخرت کو برباد کر کے دنیا میں بے شمار دولت اور پیسے کما رہے ہیں، جائز اور ناجائز دونوں طریقوں سے۔ اس دنیا کی دولت سے ہم کچھ دن تو آرام اور سکون حاصل کر لیں گے، لیکن جب مرنے کے بعد اس کا سوال کیا جائے گا تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے درد مٹا دے گا، لیکن خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ معزز ناظرین، انسان اس دنیا میں مال ضرور جمع کرے، لیکن جائز طریقوں سے۔ معزز ناظرین، علی ویر منافق نے اپنی عظیم ماں ہستی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ کسی انسان کو زیب نہیں دیتا۔ اس آدمی نے اپنی عظیم ماں سے اس کا یوٹیوب چینل چھین لیا اور اسے گھر سے باہر نکال دیا، صرف چند روپوں اور ان ٹکوں کی خاطر، تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکیں کہ میں ایک ذمہ دار نہیں، میں ایک بہت بڑا رئیس آدمی ہوں۔ اس لیے یہ دنیا دار آدمی ایک اچھا انسان نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اپنی ماں، اپنی بہن بھائی
सिला रहमी के रिश्ते और अच्छे लोगों को आजमाने की कोशिश ना करना, क्योंकि अच्छे लोगों की मिसाल हीरे जैसी है। जब तुम इनको ठोकर मारोगे वो टूटेंगे नहीं, बल्कि फिसल कर तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। इसलिए वो बुलंदी किस काम की जिस पर इंसान चढ़े और इंसानियत से गिर जाए। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम दुनिया में माल जमा करें, लेकिन जायज़ तरीकों से, और फिर अपनी कमाई हुई दौलत में से गरीबों का हिस्सा भी दें, ज़कात दें, ताकि रोज़े क़यामत यही चीज़ हमारी निजात का बाइस बन जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे माल को नहीं देखते, बल्कि तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे आमाल को देखते हैं। आपने देखा होगा कि खजूर की गुठली पर बारीक सा झिल्ली नुमा एक छिलका होता है, जिसे कितमीर कहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, इंसान तो उसका भी मालिक नहीं, फिर अकड़ कैसी। इसलिए मैं कहती हूँ, आइए सुनिए, दुनिया में हूँ, दुनिया की तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरी हूँ, खरीदार नहीं हूँ। इसलिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस के मुताबिक पाकीज़ा ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल नॉलेज टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला सबका हमेशा निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।